وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا. محترم بھائی رسول بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے ہیں. راستے میں وادی سینا کے اندر، وادی صحرا کے اندر، جس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں، اس میں یہ قوم بھٹک رہی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اور اللہ کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے، جس طرح رب کو، خالق کو اللہ ماننا چاہیے، موقع موقع سے بیجا سوالوں کے ذریعے سے اور بیجا فرمائشوں کے ذریعے سے جیسی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کو ہم جب اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اس کی آواز نہ سن لیں. آواز سننے کے بعد کہنے لگے کہ ہم اس کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تب تک اس کتاب کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے. پھر اتنی سارا ہونے کے باوجود پھر انکار کر بیٹھے کہ اب یہ اس کے اعمال تو ہمارے لیے بڑے دشوار ہیں، ہمارے تورات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا بوجھ ہے، بڑا مشکل ہے، ہم اس کو اپنی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں کوئی دوسری شریعت چینج کر کے لاؤ، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے اپنی زبانوں سے وہ کہتے رہتے تھے. تو مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو سمجھاتے گئے، ان کو مناتے گئے اور ان کی ہدایت کی، ان کی اصلاح کی طریقے اور طور طریقے اپنائے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی زمانے کے اندر ان کو مختلف طریقوں سے سمجھا کر ان کو بات منوائی. پھر کھانے پینے کا مسئلہ آیا تو جیسا گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کھانے کا انتظام یہ فرمایا کہ ان کے لیے من و سلوہ کی شکل کے اندر وہ بہترین کھانا نصیب فرمایا جو بغیر کسی مشقت سے، بغیر کسی محنت سے وہ کھانا ان کو آسانی سے دستیاب ہو جاتا تھا، آسانی سے ان کو وہ مل جاتا تھا، آسانی سے وہ کھانا کھا لیتے تھے اور اپنی بھوک کو ختم کر لیتے تھے. لیکن اس کے بعد کے آیاتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ اب شکایت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ یہ جو اس قسم کا کھانا ہے اس سے ہم اکتا گئے، ہمارا جی بھر گیا ہے، ہماری طبیعتیں بھر گئی ہیں، ہمیں کوئی ڈیفرنٹ ڈش چاہیے، کوئی الگ مینو چاہیے، کوئی الگ کھانا. کیا کھانا ہے آپ کو؟ کہ عدسی ہے و بصل ہے، کہ کوئی پیاز ہو، کوئی دالیں ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں جو ہمارے کھانے کے اندر مزے پیدا کر دیں اور کھانے کے اندر چار چاند لگ جائے. اب ایک طرف تو یہ قوم اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہے، ایک طرف تو یہ گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے انعامات ان کو دیے جا رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنے احسانات کر رہا ہے، ان کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، ان پر ایسا کوئی عذاب اب تک نہیں آیا تھا جو اس سے پورے کے پورے بنی اسرائیل کو، پورے سے پورے یہود کو ختم کر دیا جاوے یا ان میں سے ایک فرد بھی باقی نہ رہے. ایسے واقعات ہوئے تھے، قوم سمود کے ساتھ یہ حال ہوا تھا، ان کو پورا ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ابھی وہ معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کی فرمائشیں بڑھ رہی ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر اس طرح کے کھانے کھانے ہیں تو آپ ایک بستی جو ہم بتا رہے ہیں اس بستی میں چلے جائیے، اور اس بستی کے اندر جب آپ داخل ہو، بستی آپ کو نظر آئے تو اس بستی کے اندر جب آپ انٹری کریں، اس میں جب داخل ہو تو جھکے ہوئے سروں کے ساتھ، اپنے سر کو جھکا کر ندامت کے ساتھ
کہ اب تک جو آپ نے اس وادی تیہ کے اندر، اس وادی سینا کے اندر جو آپ نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جو اللہ کے حکموں کی عدولی کی ہیں، اور اس سے جو آپ نے جو معاملہ اللہ کے ساتھ اب تک کیا، اس کے اوپر ندامت ہو، افسوس ہو کہ ہم سے گناہ بہت ہو گئے، اس افسوس کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے یہاں سے چلیں، اور اپنی زبان پر اللہ سے مدد کو مانگے، اللہ سے استغفار کرے۔ جو لفظ قرآن شریف کے اندر رب نے ارشاد فرمایا، حتتن کا لفظ جو ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہاں سے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے جائے۔ تو یہ عجیب قسم کی قوم تھی، جو کبھی قرآن شریف کی ان تفاسیر کو دیکھتے عقل حیران ہو جاتی ہے، کسی جرات والی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ آپ کی خواہشات، آپ کی ضرورت جو آپ مانگ رہے ہیں کھانے کی، یہ اس بستی میں ملے گی، آپ اس طریقے سے وہاں داخل ہو جائیں۔ تو یہ قوم سینہ تان کر، سر کو اونچا کر کے، سر کو اونچا کر کے، سینہ تان کر، اور آپس سے مستی مذاق کرتے ہوئے، فن کرتے ہوئے، اللہ نے جو لفظ ان سے کہا گیا تھا کہ مغفرت طلب کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے بستی کے اندر داخل ہو، یہ قوم اس لفظ کو چینج کر کے اس کے قریب کے اندر ایک اور لفظ تھا، حنتتن۔ حنتتن ان سے کہا گیا تھا کہ حنتتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جھاڑ دینا، اس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں کھنکھیر دینا، اس کو جھاڑ دینا۔ تو کپڑے پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے، ہم اس کو جھاڑ دیتے اس طرح۔ تو حتتن کا لفظ عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جھاڑنے کے معنی میں، لیکن یہاں قرآن شریف کے اندر مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے اوپر سے جھاڑ دے، ہمارے گناہوں کو ہمارے اوپر سے صاف کر دیں۔ تو حتتن کا لفظ کہہ کر ان کو داخل ہونا تھا کہ لوگ کہنے لگے حنتتن حنتتن۔ حنتتن کا لفظ ہوتا ہے جو عربی کے اندر وہ گیہوں کے معنی میں ہوتا ہے، گندم جسم کہتے ہیں، جس کے ہم روٹی کھاتے گئے۔ تو اب یہ آپس میں مسخرے کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور چیخ چیخ کر نعرے لگا رہے ہیں، حنتتن حنتتن حنتتن، اور یہ ایسے داخل ہو رہے ہیں اندر اس بستی کے اندر، اس طرح داخل ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا جھکے ہوئے سروں سے داخل ہونا، اور یہ اپنے سروں کو اونچا کر کے، سینہ تان کر، آپس میں ٹھٹھے کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب قسم کی قوم تھی، اس طرح کی قوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایسی جرأتیں اللہ کے سامنے کر رہی تھی۔ یہ قوموں نے ابھی دیکھا کہ اتنے سارے وہ چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اللہ کی مدد ہوئی ہے، اللہ کی طاقتوں کو انہوں نے آزمایا ہے، اللہ کے پاور کو دیکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کی جرأتیں بڑی عجیب تھی، اور نتیجہ یہ اللہ بڑے شاہ فرما رہے کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ تو انہی باتوں کو قرآن شریف کے اندر رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب ترجمے کو دیکھیں اور آیت کو سمجھیں، انشاءاللہ آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستے میں داخل ہو جاؤ، وہ فرمائش کر رہے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فرمائش انہوں نے کی تھی کہ ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، اس طرح کے کھانے ہم کو چاہیے، اور اس کا ذکر تو بعد والی آیتوں میں آ رہا ہے، اور یہ جو اس کے بعد کا واقعہ تھا وہ پہلے بیان کر دیا۔ تو مفسرین نے اس موقع کے بعد نقل فرمائی ہے، قرآن شریف کوئی اسٹوری بیان کرنے کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں قصے ضرور بیان کیے، لیکن یہ عبرت کے لیے، اس سے نتیجے نکال لیں، اس کا رزلٹ کیا آیا، اس سے خلاصہ کیا نکلا، اس سے ہم کیا عبرت لیں، اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورا قصہ بیان نہیں کیا، کبھی کبھی قصے کے کچھ خاص پہلو بیان کر دیے، کچھ خاص مقاصد بیان کر دیے۔ بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سٹوری کا کوئی پارٹ وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کو بعد میں آنکھیں پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مقصود جو ہے وہ سٹوری بیان کرنا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، مقصود یہ ہے کہ امت محمدیہ کو اور رہتی ہوئی دنیا کو ان آیتوں کے ذریعے سے ہدایت پر لانا ہے۔ وہ ان آیتوں کے ذریعے سے، ان قرآن کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کرے کہ اس قوم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا تھا، ان راستوں سے بچ کر ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں۔ اس لیے کبھی آگے پیچھے کر دیتے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جہاں سے کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدن، پیٹ بھر کے، شکم شیر ہو کر، کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ ایک دن کھانا ہے، 2 دن کھانا ہے۔ دنیا کی آفر ہے بھائی، بہت 48 آورس کی آفر ہوتی ہے، کبھی کبھی 24 گھنٹے کی آفر ہوتی ہے کہ بھائی یہاں اتنی آفر لگی، وہاں اتنی آفر لگی۔ یہ جتنا چاہو، جہاں چاہو، جیسا کھاؤ، کھاتے رہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ سجدہ کرنے کا معنی یہاں پر جھکے ہوئے سروں سے کیا، اس کو آگے ہم سمجھیں گے کیوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور لفظ اپنی زبانوں سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے جائے۔ حِطَّةٌ کا لفظ کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟
جھاڑ دینے کے مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کسے پتہ چلا کہ حِطَّةٌ کا معنی گناہوں کو معاف کر دینا ہے؟ حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے جھاڑ دینا، لیکن اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور بغیر توبہ کے مانگے معافی نہیں ملتی. کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے دیتا ہے، لیکن یہاں پر خود وَقُولُوا حِطَّةٌ جھاڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. تو اللہ ارشاد فرما رہے نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے خطاؤں کو دور کر دیں گے، اس کو جھاڑ دیں گے، اس کو صاف ستھرا کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کرنے والوں کے لیے جو نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے ہیں، جو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، ہم کو اور مزید دیں گے، ہم انہیں اور بڑھاتے رہیں گے، ان کی نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے، ان کے اعمال کو بڑھاتے رہیں گے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے نا کہ وہ ذکر کرنے والا جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیج اس کو بو دیتے ہیں اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک فلاور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بڑی شکل اس کے اندر نیکیاں ملتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سنزید المحسنین ہم احسان کرنے والوں کو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو ہم اور مزید نیکیاں بڑھاتے رہیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم ان ظالموں نے کیا یہ فبدل چینج کر دیا، تبدیل کر دیا وہ کلمہ جو ان سے کہا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ کہنے لگے. ان سے کہا گیا تھا حتتن کا لفظ استعمال کرے، وہ کہنے لگے ہنتتن، ہنتتن گیہوں گندم. ان سے کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپس سے مسخرے کرنے لگے ہنتتن ہنتتن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اس میں اللہ رب ارشاد فرما اس کے اندر ایک بات تو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ تو اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی کے اندر. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بستی کون سی تھی، کس بستی کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا؟ تو اس میں اکثر مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ ہم کسی بستی کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں قرآن کی مراد ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وہ کون سی بستی ہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. البتہ روایتوں میں کچھ ابن وہاب ابن زید سے نقل کیا گیا ہے. ابن وہاب نے قال سألته يعني ابن زید عن قوله ودخلوا هذه القرية فكلوا منها قال هي أريحة. تو ابن سیدی فرما رہے کہ وہ ایک اریحہ نامی بستی ہیں، اریحہ نامی گاؤں تھا جس میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. یہ اریحہ کہاں ہے؟ وہ فرما رہے ہیں وہی قریۃ من بیت المقدس یہ بیت المقدس کے ارد گرد میں ایک گاؤں تھا. بیت المقدس جو یروشلم کے اندر جو موجود ہے اس کے اطراف کے اندر ایک گاؤں تھا اریحہ، اس بستی کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن مشہور قول یہ ہے کہ واللہ عالم اس کون سا گاؤں مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ تو ایک رائے تھی، ایک اوپینین تھا ابن وہاب کا، جو کہ وہ بڑے امام تھے، تفسیر کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے بہت ساری نتائج اور قرائن کو ملا کر انہوں نے ایک رائے اپنی رکھی، لیکن اس کا حقیقی معنی کون سا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وہاں سے جو چاہو جتنا چاہو جی بھر کے کھانا کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ اس میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کہتے ہیں، سجدہ مطلب ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، جو آدمی سجدے میں اس کو ساجد کہا جاتا ہے. اور اس کا پلورل جو ہے، اس کی جمع جو ہے، پلورل کہتے ہیں بہووچن جو کہا جاتا ہے اس کو سجدن، بہت سارے سجدہ کرنے والے، بہت سارے سجدے کرنے کو سجدن کہا جاتا ہے. تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا بڑا مشکل ہے. کوئی آدمی بھی سجدہ کرتے ہوئے داخل، جب وہ سجدہ کرے گا تو وہ چل نہیں پائے گا، اگر وہ چلے گا تو سجدہ نہیں کر پائے گا. تو اب سجدن کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن شریف کے اندر بھی سجدن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جھکے ہوئے سروں کے معنی کے اندر بھی، ایک اور موقع پر قرآن شریف کے اندر سجدن کے لفظ کو جھکے ہوئے سروں کے معنی کے اندر استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں وہی مطلب وہی معنی مراد لیں گے، کیونکہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ، اور چونکہ سجدے کے اندر بھی آدمی کا سر جھکتا ہے تو سروں کو جھکانا، یہ دونوں معنی سجدن کے معنی میں عربی کے اندر مراد لیے جاتے ہیں. ایک تو سروں کو جھکانا، دوسرا سجدہ کرنا. لیکن یہاں پہ سجدہ کرنا مراد نہیں لے سکتے، وہ معنی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پہ معنی یہ ہوگا کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے. پھر ان سے کہا گیا تو وَقُلُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا لفظ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جھاڑ دینے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جھاڑ دینا، کپڑے کو جھاڑنا، بستر کو جھاڑتے، اس طرح کی چیزوں کو جھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیزیں
اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذریعے سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو موقع موقع سے اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. جب کوئی اس کی روٹین چینج ہو اس کو اپنے اندر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. ایک آدمی کا روٹین یہ تھا کہ وہ کسی جگہ پر تھا, کسی ڈیوٹی پہ تھا, اور وہاں سے گھر واپس آ رہا ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرے. گھر پہ آرام کر رہا تھا, صبح اٹھ گیا, اس کا روٹین چینج ہوا, اب اللہ سے مغفرت طلب کرے, اللہ سے معافی مانگے. وہ گھر پہ تھا, اب مسجد میں آ رہا ہے, تو مسجد میں آتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرے. تو جیسا آدمی کا روٹین چینج ہو رہا ہے, جیسے یہاں پہ ان کا روٹین چینج ہوا تھا, یہ ابھی تک ایک بستی میں تھے, ایک وادی میں تھے, وہاں سے اب ان کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے پچھلی جگہ جہاں آپ نے جو گناہ کیے تھے, جہاں وادی سینا کے اندر آپ نے جو خاک چھانی تھی, اللہ کے نافرمانیوں کی وجہ سے جو آپ پر عذابات اور نافرمانیاں آپ جو کر بیٹھے تھے, اس کے گناہوں کی معافی ترافی کرا لے پہلے اس کے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, تاکہ وہاں کا نام اعمال صاف ہو جاوے اور یہاں پہ نیا آپ کا رجسٹر, آپ کا نیا نام اعمال کھل جاوے. اس لیے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جب رات کو سونے کے لیے جائے تو اپنے دین بھر کے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج کون سے اعمال میں نے کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے, اور کون سے اعمال وہ تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے. آنکھیں وہی ہیں جو قرآن شریف کے لیے استعمال ہوتی ہیں. انہی آنکھوں کو انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, اور انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہم بہت سی وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. آدمی کے جسم اور اعضاء تو وہی ہیں, وہ بدلتے نہیں ہیں. یہی زبان ہے جو غالی بھی بکتی ہیں, یہی زبان ہے جو قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہیں, یہی کان ہے جو اچھی باتیں بھی سنتی ہیں, یہی کان ہے جو بری باتیں بھی سنتے ہیں. تو آدمی کے جسم کے اعضاء وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب ان سارے اعمال کو آرام دیں, جب رات کے سونے کے وقت ان چیزوں کو ہم ٹرن آف کر دیتے ہیں, جو دماغ کے علاوہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں, دل اور دماغ کے علاوہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں, تو اس وقت ہم اللہ سے معافی تلافی کر لیں. چونکہ صبح ہو تو ہمارا وہ پچھلا سارا کالا چٹا صاف ہو چکا ہو, پچھلا سارا کالا چٹا صاف ہو چکا ہو. یہ ایسے دور کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. روایت میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی دنیا کو مقصد بنا کر زندگی بسر کرے گا. کوئی خاص نہیں ہے, چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, غریب ہو یا مالدار ہو, وہ ہر آدمی دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزارے گا. اس کا سلام کرنا دنیا کے خاطر, اس کا کسی کو دیکھ کر مسکرانا دنیا کے خاطر, اس کا کسی کو دیکھ کر گلے لگنا یا اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا دنیا کے خاطر. آپ اڑوس پڑوس کی دنیا کو اٹھا کر دیکھیں, یہ عام طور پر یہ وبا عام انسانوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں. دنیا کے اداروں کے جو اسلام سے دور ہیں, جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں, جن کے سینوں میں کلمہ نہیں ہے, جنہوں نے اسلام کی آغوش میں ابھی تک پناہ نہیں لی ہے, ان کا مسئلہ دور ہے. خود مسلمان لوگ جو اللہ رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, آپ ان کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں, ہم اپنی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں. میرے صبح سے اٹھ کر رات کے سونے تک کتنے سلام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے خاطر ہوتے ہیں, دنیا کے خاطر ہوتے ہیں, یا اس آدمی سے کوئی مفاد, کوئی عزت کی غرض ہوتی ہے, یا کوئی احترام کی غرض ہوتی ہے, یا کوئی مالی غرض ہوتی ہے, یا کوئی ہم کو جسے گجرات میں کہتے ہیں ہم کو وہ اوکارا دے, ہم کو رسپیکٹ دے, ہم کو آئندہ وہ زیادہ بشاشت سے ملے. اور کتنے سلام ہمارے وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں کہ بس اللہ راضی ہو جائے. چونکہ اللہ نے حکم دیا آپس میں جب مسلمان بھائی آپس میں ملیں, وہ ایک دوسرے کو مصافحہ کریں, وہ ان کے ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. کتنے سلام ہمارے اس نیت سے ہیں, کتنے ہمارا لوگوں کو ملنا جلنا اس نیت سے ہیں, کتنے ہمارے سجدے وہ اللہ کے لیے ہیں. ہماری نمازوں کی نمازیں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کوئی پڑوس میں کوئی جان پہچان والا بیٹھا ہوا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے ہماری نماز کو, ہماری نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے, ہماری رکعتیں لمبی ہو جاتی ہیں, ہماری تلاوت لمبی ہو جاتی ہے. یہ سارے وہ اعمال ہیں جو دنیا کی غرض کے لیے ہیں, جو دنیا کی غرض کے لیے ہیں, اپنی عزت بڑھانا, اپنی شہرت بڑھانا, یا اپنے مال کی کسی غرض کی وجہ سے, یا اس طرح کی ساری غرض کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب آدمی دنیا کے اعمال تو دنیا کی غرض سے کرے گا, لیکن دین کے اعمال بھی وہ دنیا کی غرض سے کرے گا, دنیا کے مقصد بنا کر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور دوسرا ارشاد فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اور وہ زمانہ ہے اس کے اندر ہر لوگ اپنی رائے کو بڑی اہمیت کے ساتھ, اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کو پیش کرے گا اور اس پر غرور کرے گا. جو کوئی آدمی سے مشورہ لیا جائے, میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آدمی اوپینین رکھتا ہے, تو آدمی اپنی اوپینین کو, اپنی رائے کو, اپنی بات کو بڑا اوپر غرور کرتا ہے کہ میں ہی سمجھدار ہوں, میں ہی سمجھدار ہوں, باقی سارے لوگ بے وقوف ہیں. میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ ان لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آدمی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرے گا اپنی بات کے اعتبار سے کہ میں نے بڑی بات بیان کی، میری سمجھ کے اندر بڑی باتیں آتی ہیں، میں وہ باتیں سمجھ لیتا ہوں جو یہ لوگ سوچتے نہیں، اس لیے عام طور پہ لوگ مذاق کرنا بھی کہتے ہیں میری سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تک آپ کی ختم ہوتی ہے۔ اس طرح کے جملے وہ ہیں جو آدمی کو اللہ کے یہاں گنہگار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رائز ہونی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں سال پہلے کہہ کر گئے ہیں، ہم اڑوس پڑوس پر نگاہ دوڑا کر دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بڑی ہمیں عام معلوم ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ہماری ذات اس کے اندر ملوث ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہم خود اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تو ایسے حالات میں کیا کریں، ایسے حالات میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ایسے حالات میں آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کی پوری فکر کریں، دوسروں کی پرواہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کا پورا محاسبہ کرے کہ میں کس طرح اس مرض سے نکل جاؤں، اور اس مرض کے ذریعے سے جو اللہ کا وبال آنے والا تھا، جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ کی پکڑ آنے والی تھی، اس سے کس طرح بچ جاؤں، اس کے طریقے اختیار کریں، اور اپنے آپ کا اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہوئے دنیا کی فکر کو چھوڑ دیں کہ میں اس کو بھلائی کی بات کہہ دوں، اس کو بھلائی کی بات کہہ دوں، اس کو بھلائی کی بات کہہ دوں۔ صاف الفاظ قرآن شریف حدیث مبارکہ میں آئے کہ امر بالمعروف کو چھوڑ دیا جاوے اور اپنی آپ کی اصلاح کے اندر اپنے خود کی فکر کے اندر لگ دیا جاوے۔ کیوں کہ اس کے نتیجے کے اندر تم اپنی اصلاح کو اپنی دوسروں کے اس موقع پر اس حالات کے اندر اگر تم اوروں کے پاس جا کر اس کی اصلاح کے اندر لگیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے اس چیز کو بھول جاؤ گے، اور بعد کے اندر وہ چیزیں تم کو دوبارہ اس کو کور کرنے کے، اس کو صاف کرنے کا موقع ملے گا نہیں۔ آج دنیا کے کتنے بھی حالات اگر دیکھ لیں، آدمی کے سامنے دو راستے ہیں، ایک اس راستے پہ چل کر میری دنیا بن سکتی ہے، آخرت خراب ہو جائے گی، دوسرا راستہ ہے وہ جو میری آخرت بن جائے گی، دنیا خراب ہو جائے گی، دنیا تھوڑی سی خراب ہو جائے گی۔ آدمی یہ سوچتا ہے ابھی دنیا میرے پاس ہے، میں دنیا کے اندر ہوں، دنیا میرے پاس، آخرت ابھی آنا باقی ہے، پتہ نہیں آخرت ابھی بعد میں آئے گی، 50 سال کے بعد آئے گی، 30 سال کے بعد آئے گی، 100 سالوں کے بعد، پتہ نہیں آخرت کب آئے گی، دنیا ابھی میرے پاس ہے، لا میں دنیا بنا لیتا ہوں، میں تھوڑا سا دنیا بنا لوں، آخرت میں نیکسٹ پڑاؤ دوبارہ جب مجھے آپشن دیا جائے گا میں آخرت پکا بنا لوں گا، پکا میں آخرت کی طرف چلا جاؤں گا۔ آدمی یہ سوچ کر گناہ کر بیٹھتا ہے اور اپنی دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے اکثر اہل النار اہل التثویب، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اہل تثویب ہوں گے۔ اہل تثویب کون لوگ ہیں؟ جو مغفرت کو، نیک اعمال کو اور گناہ اور توبہ کو ٹالتے رہتے، ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا، 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 اور یہ ان کی بات آتی نہیں ہے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی بات آتی نہیں ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر اہل النار اہل التثویب، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اہل تثویب ہوں گے، جو اپنے نیک اعمال کو، جو گناہوں کی طلب کو اور مغفرت کو ٹالتے رہتے تھے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، وہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا، اب اس کا وہ بعد آئی نہیں، اس نے توبہ استغفار کی نہیں، تو اب اس جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے، وَمَقْصُودُنَا وَمَطْلُوبُنَا حِطَّةٌ، ہمارا مقصد اور ہمارا مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ظالم قوم تھی، بڑی عجیب قوم تھی کہ انہوں نے ہنتدن کا لفظ استعمال کیا، یہاں بھی ان کو کھانا نظر آ رہا تھا تو لفظ گندم جس کو کہا جاتا ہے ہنتدن، ہنتدن کے نعرے لگاتے ہوئے اور تمسخرے کے ساتھ اور مذاق کے ساتھ انہوں نے اس معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا۔ مفسرین نے اس موقع پہ ایک بات نقل فرمائی ہے کہ دین کے کسی مسئلے کے اوپر اگر آدمی کا عمل نہ ہو، نہ کر سکتا ہو، کوشش کرے نہ کر سکتا ہو، خاموش رہے، اس کو مذاق نہ بنائے، اس کو مذاق نہ بنائے۔ مذاق بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن شریف کے کسی حکم کا یا احادیث مبارکہ کا آنے والے شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے عمل کا اس کو مذاق بن، آدمی سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہ ہونے کے بنا کوئی بہانے نہ نکالے، اس کا ایکسکیوز بیان نہ کرے اور لوگ کنوینس نہ کرے کہ چونکہ میں نہیں کر رہا میرے پاس ویلڈ ریزن ہے۔ یہ گنہگاروں کا طریقہ ہے، ایک گنہگاروں کا طریقہ، آدمی کا ایک صحیح حکم ہے، ایک صحیح معاملہ ہے، ایک کون نہیں جانتا کوئی مسلمان کے جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آدمی سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے تو وہ اپنے جھوٹ بولنے کے ایکسکیوز بیان نہ کریں، جھوٹ بولنے کے بہانے نہ بیان کرے کہ میں نے اس بہانے سے میں نے بول دیا، اس چیز کی وجہ سے بول دیا، کہ نہیں وہ جھوٹ حرام ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس پر خاموش ہے، اللہ سے معافی طلب کریں، لیکن اس کے ایکسکیوز بیان نہ، کسی کی برائی کر دی ہم نے، یہ ناجائز حرام ہے، اگر ہو گئی تو اس کے بہانے، اس کے راستے نہ نکالے کہ میں نے اس لیے کر دیا یا اس لیے کر دیا، کسی کے مذاق۔ تو شریعت کے یہ
ایکسکیوز بیان کر کے شریعت کے ان احکامات کو ہم مذاق نہ بڑھائیں. یہ بنی اسرائیل کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت سے اور مسائل ہیں چونکہ اس مجلس کا اس کا مناسب معلوم نہیں ہو رہا کہ بھائی لفظ کے معنی قرآن شریف کے اندر اصل ہیں. چونکہ ان بنی اسرائیل نے لفظ چینج کر دیا تھا، جس لفظ کے چینج کرنے سے اس کا مطلب بھی چینج ہو گیا، اس کا معنی بھی چینج ہو گیا، تو یہ تو ناجائز قرار دیا گیا. اگر وہ ایسے لفظ استعمال کرتے جس کے اندر معنی چینج نہیں ہوتا، مطلب وہی رہتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے، اس کی پرمیشن ہے؟ قرآن شریف کا کسی لفظ کی جگہ کوئی لفظ اور چینج کر کے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا، کوئی ایسا ورڈ استعمال کرنا جس کے اندر معنی تو کمپرومائز نہ ہو، معنی چینج نہ ہو، معنی وہی باقی رہے، کیا اس طرح پڑھنا جائز ہے؟ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. علماء کرام نے، فقہاء کرام نے لمبی چوڑی بحثیں اس کے اوپر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بڑی عقل کو دستک دینے والی باتیں تھیں. چونکہ اس لیے قرآن شریف کے متعلق ایک خاص یہ واضح کر دوں کہ جمہور علماء فقہا کا، اور بلکہ بالاتفاق امت ائمہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن شریف کے کسی بھی لفظ کا، قرآن شریف ہو یا حدیث ہو، حدیث کے اندر تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر کسی آدمی نے حدیث شریف کا کوئی جملہ ایسا استعمال کیا جس کے اندر مطلب، مقصد اور سچویشنز اور پورا سیناریو، پوری صورتحال وہی رہتی ہیں جو حضور کے زمانے میں تھی، حضور نے جس الفاظ میں کہی تھی، البتہ اس کے لیے وہ الفاظ اس کو یاد نہیں رہے بلکہ مطلب پورا کا پورا وہی ادا کر رہا ہے، تو فقہاء کرام اس کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں مسائل کو بنانے کے اندر. لیکن محدثین کرام جو حدیثوں کے امام ہیں وہ اس سے انکار کرتے، اس کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بعین نہیں کہے تھے، جو اپنی زبان سے کہیں گے، انہی الفاظ کا کہنا آدمی کے اوپر ضروری ہے جب وہ روایت نکل کرے کہ میں نے اپنے استاد سے اسی طریقے سے سنا ہے. اگرچہ استاد نے کوئی اس موقع پر غلطی کی ہو، کوئی خطا کی ہو، تو وہ جب وہ روایت کو بیان کر کسی کو پہنچائے کہ بھائی یہاں پر میرے استاد نے یہ بات نقل فرمائی تھی، میں آپ کو اس طرح نقل کرتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں میری رائے یہ ہے کہ اس طرح پر یہاں پر یہ ہونا چاہیے، تو الفاظ کا وہاں پر اہتمام بھی ضروری ہے. اس سے سینکڑوں مسائل کی نماز کرنے اس طرح پڑھ لیا یا کسی آدمی نے اس طرح کر دیا، تو بہت سے مسائل ہیں. میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ بات لمبی چوڑی ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف کے اندر تو اس طرح کسی کے الفاظ کو چینج کرنا، کسی بھی لفظ کا، یہ گنجائش نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کے اندر قرآن کے الفاظ بھی مقصود ہیں، قرآن کے معنی بھی مقصود ہیں. جہاں اس طرح حدیثوں کے اندر بہت سے موقع پر جہاں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں حدیث کے الفاظ بھی مقصود ہیں، حدیث کے معنی بھی مقصود ہیں. البتہ فقہاء کرام نے بعض موقعوں پہ گنجائش رکھی ہیں، اس کے مستقل اصول اور آداب ہیں، اس کے علاوہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے آسمان، نتیجے کا یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اب مفسرین نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا عذاب نازل فرمایا. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک طاعون کی وبا پھیل گئے، جیسے ہمارے یہاں کورونا ہوا تھا، بہت ساروں کے لوگوں کی جانوں کی ہلاک ہو گئی. تو اس قوم کے نا جب بنی اسرائیل نے اس طرح کی نافرمانی کی، وہ سینہ تان کا اسے سروں کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ ہنتتن کا لفظ، ہنتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے، اور اس طرح وہ بستی کے اندر داخل ہوئے. تو جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے، جو لوگ اس کے اندر شامل تھے، وہ ان لوگوں کا اللہ عزت نے ایسی بیماریاں ان کے اوپر دی کہ اس بیماری کے اندر وہ ہلاک ہو گئے. اور بڑی تکلیف دینے والی بیماری تھی کہ وہ چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر ان کی موت، ان کی اموات ہو گئی. اور بعض مفسرین نے اس کی عدد نقل کی 70,000 سے زیادہ لوگ اس کے اندر مر چکے تھے، ان کو اس وبا کا شکار ہو چکے تھے. اور بعض مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے ان پر عذاب نازل کیے. کبھی تو ان کو میدک کا عذاب آیا کہ ساری چیزیں میدک بن جاتی تھی، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی ایسی بیماریاں پھیل گئی آپس میں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی، اور کبھی ان کی شکلوں کو چینج کر دیا گیا. اور لیکن کوئی عذاب ایسا نہیں ہے جس کے اندر پوری کے پوری بنی اسرائیل کو صاف کر کے رکھ دیا جاوے کہ بنی اسرائیل کے اندر سے ایک اور نبی بھی اور ایک اور بندہ بھی باقی نہیں، سارے کے سارے صاف ہو گئے، بالکل ہلاک ہو گئے. ایسا کوئی عذاب ان کے اوپر نہیں آیا. ان کو مختلف قسم کے مختلف عذاب آتے رہے، اور اس طرح کے عذاب ان اوپر آتے رہے، وقتی طور پر آتے تھے، پھر ان کو توبہ استغفار ہوتی، معافی ہوتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ان کو ساتھ چلتی رہی. لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا عذاب بھیجا ہو جس سے پورا کے پورا یہود پورا کے بنے اسرائیل صاف ہو چکے ہوں، کوئی ان کے اوپر باقی نہ رہو. اجتماعی طور پر ان کی ہلاکت کرنے والا ایسا کوئی عذاب ان کے اوپر نہیں آیا. اور یہ اس طرح کے مختلف حالات چلتے رہتے تھے اور ان کے اوپر عذاب آتے رہتے تھے.
اور اس طرح سے بنی اسرائیل جو ہماری بات اب تک پہنچی ہیں، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال تو وادی سینا کے اندر، وادی عتیق کے اندر ہو چکا تھا، اب یہ وہاں سے اب حضرت یوشع علیہ السلام نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام ان کے بعد نبی ہوئے تھے، اور ان کی کمانڈنگ کے اندر، ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ قوم چل رہی تھی، بنی اسرائیل چل رہے تھے۔ اب یہ وہاں سے نکل کے اس بستی کے اندر آ گئے، پھر یہاں انہوں نے جہاد کیا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو کنٹرول دے دیا، اور یہ اب یہ جو چیزیں ان کو آرام سے مل رہی تھی۔ ہمارے کچھ دوستوں سے اس بات میں مذاکرہ ہو رہا تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آج جب اس قوم کو آرام سے کھانا مل رہا تھا، اس قوم نے جا کے خود اپنے اس آرام دائک کھانے کو چھوڑ کر اب اور کھانا چاہا، اور ڈشیں مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ محنت کر کے کھانا کھاؤ، اب تمہارے ہاتھ سے کھیتی کرو، ساری زراعت کا سارے چیزیں کا کھیتی کا مسئلہ ہوا، پھر پانی پہنچانا اور یہ ساری چیزیں، اب یہ محنت کر کے کھانا کھانا پڑا۔ اب تک وادی سینا کے اندر آرام سے کھانا مل رہا تھا، صبح اٹھ کر کھانا کھا لیا، رات کو کھانا کھا لیا، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ فرمائشیں بڑھ گئی، خواہشات بڑھ گئی، تو آدمی یہی ایک سبق ملتا ہے کہ جب آدمی کی خواہشات جو بڑھتی ہیں، جو ضرورت سے آگے کی چیز ہوتی ہے، وہ آدمی کو تھکانے والی ہوتی ہے، وہ آدمی کو تھکانے والا ہوتا ہے۔ آدمی اگر ضرورت میں ہے تو آدمی چین سکون زندگی استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب ضرورت سے آگے بڑھتا ہے، خواہشات پہ آتا ہے، منمانی پہ آتا ہے، کہ خواہشات پوری کرنے پہ آتا ہے، تو یہ خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کو آدمی کو تھکنا پڑے گا، اور یہ تھکنا دنیا کے لیے ہوگا، جو آخرت کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر آخرت کی خواہشات ہیں تو بڑی مبارک ہے، لیکن اسی خواہشات کہ بھائی میرے پاس چونکہ میں رینٹ کے مکان میں ہوں، ایک کونڈو لے لوں، کونڈو سے ہاؤس لے لوں، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی آ جائے، اس طرح کے جو منازل آدمی طے کرتا ہے، اپنے مقاصد جو بناتا ہے کہ یہ مقصد، اس کے بعد یہ مقصد، اس کے بعد یہ مقصد، جو میں نے ابھی جو روایت نقل فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آدمی دنیا کو مقصد بنا کے زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی ذہن ہوتی ہے، ان کا یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ان کا یہ لائف سٹائل ہوتی ہے کہ ہمارا زندگی بسر کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا ایم یہ ہے، ہم یہاں پر ہیں، ہمیں 23 سال کے اندر، 40 سال کے اندر، یا 20 سال کے اندر ہمیں اس ملک کے اندر یہاں اس پوزیشن پہ پہنچنا، اگر یہاں پہنچ گیا تو میرا یہاں آنا کامیاب ہے، ورنہ میرا کامیاب نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اگر میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال انویسٹ کیے دنیا کے اندر، اگر میرا اللہ راضی ہے تو میری اب تک کی زندگی کامیاب ہے۔ اگر میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، اور میرے نام اعمال کے اندر گناہوں والا پلڑا بھاری ہوتے جا رہا ہے، تو میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میرا سانس کا لینا اور میرا آنکھوں کا دیکھنا اور یہ ساری چیزیں میری ویسٹ ہو رہی ہیں۔ اس لیے آدمی کے جتنے زمانہ گزر چکا ہے اس کی فکر کرے، توبہ استغفار کرے، اور آئندہ کی زندگی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اور کبھی بھی کسی موقع پر ہماری ذات سے یا ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے یا ہمارے گھر والوں سے شریعت کے کسی مسئلے کے اندر ٹھٹھا مذاق نہ ہو جائے۔ ہماری عمل نہیں ہو رہا ہے، ہم اللہ سے مانگ، اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق دے، اللہ میرے لیے اس کام کو کرنا آسان کر دیں، اللہ میرے لیے اس چیز کو کرنا آسان کر دیں۔ لیکن ہماری طرف سے اس کے لیے ایکسکیوز بیان کرنا، اس کے ٹھٹھے کرنا، اس کے اندر نافرمانیاں کرنا، اللہ کو جرأتیں دکھانا، ہماری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، اور اس قوم نے دیکھا ہے کہ ابھی فرعون کو غرق کر کے آیا، لیکن عجیب قسم کی قوم تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے کرنے کی ہماری حفاظت فرمائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة ما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک گزارش یہ تھی کہ چونکہ آئندہ ہفتے سے ہمارا مدرسہ شروع ہو رہا ہے، تو آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے وہ مغرب کے بعد کر دیں گے انشاءاللہ، چونکہ مغرب بھی اب 8 سوا 8 تک ہو جاتی ہے۔ چونکہ مدرسے کے اندر میں بزی رہوں گا تو میں عصر کے بعد نہیں پہنچ پاؤں گا تو انشاءاللہ مغرب کے بعد میں فارغ ہوں، تو اس وقت تھوڑا سا بیٹھ کے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔